ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب کسان اور اس کی بیوی گاؤں کے قریب ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے تھے۔ وہ اپنا گزر بسر بہت مشکل سے کر رہے تھے۔ فصلوں میں کیڑا لگ جانے کی وجہ سے کسان اب اپنا کام بھی نہیں کر پا رہا تھا اور اب ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ وہ دونوں بہت ہی پریشان رہتے تھے۔ پھر ایک روز کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ گاؤں کے قریب ایک جنگل ہے جو پھلوں سے بھرا ہوا ہے، کیوں نہ ہم اس جنگل میں جائیں اور کچھ دن کے لیے وہاں سے پھل توڑ کر لے آئیں، یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی اس جنگل کی طرف گئے اور مزے سے پھل توڑنے لگے، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس جنگل پہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے اور وہ چڑیل یہاں پر کسی کو آنے نہیں دیتی۔ پھر تو وہ دونوں جیسے ہی جنگل سے باہر نکلنے لگے تو ان کے سامنے ایک خوفناک چڑیل نمودار ہوئی جو بہت غصے میں تھی، اور وہ اس جوڑے کو کہنے لگی کہ میں تم دونوں کو چوہوں میں تبدیل کر دوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ بغیر میری اجازت کے یہاں سے پھل توڑو؟ تو ڈر کے مارے کسان اور اس کی بیوی دونوں رونے لگے اور اس ڈائن کو کہنے لگے کہ خدا را ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم بہت غریب ہیں اور بہت مشکل میں یہاں آئے ہیں، ہم نے بہت دن سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، ہمیں جانے دو، تم جو کہو گی ہم تمہاری بات مانیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر چڑیل کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تمہارے ہاں جو پہلی اولاد ہوگی وہ تم مجھے لا کر دو گے، میں اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالوں گی اور اس کی خوب دیکھ بھال کروں گی۔ دونوں میاں بیوی اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئے، لیکن گھبراہٹ کے مارے اس وقت چڑیل کی یہ بات سن کر انہوں نے حامی بھر لی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح سے چند سال گزر گئے اور کسان اور اس کی بیوی کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی اس بوڑھی چڑیل کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً سے آئی اور اس بچی کو ساتھ لے گئی۔ اس نے اس بچی کا نام سنہری رکھا اور اسے جا کر ایک اونچے ٹاور میں بند کر دیا۔ بس پھر اس دن کے بعد سے وہ سنہری ٹاور میں ہی پلی بڑھی۔ وقت گزرتا گیا اور سنہری بہت خوبصورت اور جوان ہوتی گئی۔ سنہری کے بال بھی بہت خوبصورت، لمبے، گھنے اور سنہرے تھے۔ سنہری نے آج تک کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا، وہ صرف اس ڈائن کو ہی جانتی تھی جو کہ اب بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور اپنی تمام طاقت کھوتی جا رہی تھی۔ اب ٹاور سے باہر آنے جانے کے لیے وہ سنہری کے بالوں کا استعمال کیا کرتی تھی، کیونکہ سنہری کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے، تو اس نے جب بھی ٹاور سے باہر جانا ہوتا تو وہ سنہری سے کہتی تھی کہ اپنے بال نیچے لٹکاؤ، اور اس کے بالوں کے سہارے ہی وہ نیچے جنگل میں جایا کرتی تھی۔ ایک روز سنہری اپنے بال نیچے لٹکائے ٹاور کی کھڑکی میں کھڑی تھی کہ وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہو رہا تھا۔ شہزادے نے سنہری کے خوبصورت اور لمبے بال دیکھے تو حیران رہ گیا، اور آس پاس کے لوگوں سے معلوم کرنے پر شہزادے کو پتہ چلا کہ سنہری ایک مدت سے اس چڑیل کے ساتھ اس ٹاور میں بند ہے اور قید کاٹ رہی ہے۔ تو شہزادے کو اس بات کا بہت افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ میں ہر حال میں اس لڑکی کو یہاں سے آزاد کرواؤں گا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد جب ایک روز ڈائن جنگل سے باہر کسی کام سے گئی تو شہزادہ وہاں ٹاور پر آ پہنچا جہاں پر اکثر سنہری اپنے لمبے بال لٹکائے بیٹھا کرتی تھی۔ شہزادے نے ٹاور کے نیچے کھڑے ہو کر سنہری کو بہت آوازیں دیں، لیکن سنہری کو ایک آواز بھی نہ سنائی دی۔ اور پھر شہزادے نے سنہری کے لمبے خوبصورت ٹاور سے نیچے لٹکتے بال پکڑے اور ان کے ساتھ ساتھ چڑھتا چڑھتا ٹاور کے اوپر آ پہنچا۔ جیسے ہی سنہری نے شہزادے کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، اور پھر اس شہزادے نے سنہری کو تمام قصہ بیان کیا، اور پھر وہ دونوں ٹاور کے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلے، اور وہ شہزادہ سنہری کو اپنے ساتھ محل میں لے آیا جہاں وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے، اور اس شہزادے کی عقل مندی کی وجہ سے سنہری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ڈائن کے قبضے سے آزاد ہو گئی۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔